براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، روزانہ کی طرح جیسے کہ اس لائیو سیشن کا موضوع ہمارے دیکھنے سننے والوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شرک کیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ہاں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے اور اس لفظ شرک کو اتنا زیادہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو مومنین ہیں اور اکثریت جو مسلمان ہیں وہ ایک طرح کے خوف میں زندگی گزارنے لگ گئے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں وہم ڈال دیا گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں خوف ڈال دیا گیا ہے کہ ہم ایک طرح سے وہم کا شکار ہو گئے۔ اب ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ ویسا تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بتا دیا ہے اپنے کلام میں کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر قسم کا گناہ معاف ہو جائے گا، ہر قسم کی غلطی معاف ہو جائے گی، صرف شرک معاف نہیں ہوگا۔ یعنی بہت سنگین گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو اب جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ اس گناہ کی معافی نہیں ہے، یہ عبادتوں کو غارت کر دیتا ہے، تو بہت سالوں ایک چیز کوشش کی گئی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے، وہ اتنا زیادہ ڈال دیا گیا، اتنا زیادہ اس پر بات کی گئی ہے اور اتنا زیادہ اس بات کو بار بار اچھالا گیا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سب لوگ، جس طرح کوئی انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، وہمی ہو جاتا ہے، بالکل اسلام پر عمل کرنے والوں کو اسی طرح کر دیا گیا ہے شرک کی بات کر کر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے اور دنیا میں قتل کی سزا پائے تو ہو سکتا ہے، اللہ کو زیادہ معلوم ہے، شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ یعنی اس درجے کے سنگین گناہوں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل معاف نہیں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو معاف کرنا ہے۔ واحد یہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو اب ہمیں یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں، کیا وہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے؟ مطلب اگر ہر انسان اور ہر مسلمان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے روزانہ کے روٹین میں، روزانہ کی زندگی میں، کہ جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے، جتنا ہمارے سروں پر سوار کر دیا گیا، تو اللہ کے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہونے کی، اس کی رحمت کے تو معنی ہی ختم ہو جاتے۔ یہاں جس حد تک شرک کیا جا رہا ہے، یوں تو پھر کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جو جنت میں جانے کے لائق ہو۔ یعنی اتنا زیادہ اس چیز کا وہم ڈال دیا گیا۔ شرک کیا ہے؟ توحید کا اپوزٹ ہے شرک، یعنی توحید کی ضد شرک۔
اتنا زیادہ لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے اس بارے میں. کیا اللہ تعالیٰ مہربان ہے جو کہ 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کہ ذرا ذرا سی بات پر ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس کی کوئی معافی نہیں، اور اگر معافی نہیں تو انسان سیدھا جہنم؟ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ نے اپنے بچے کو پیار کر لیا تو وہ شرک ہو گیا، آپ نے اپنے کسی بڑے کی عزت کر لی تو وہ شرک ہو گیا، آپ نے قرآن پڑھ لیا اور اپنے کسی مرحوم کو ہدیہ کر دیا تو وہ شرک ہو گیا. بہت ساری ایسی چیزیں، قبرستان چلے گئے تو شرک ہو گیا. اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ ڈال دی گئی ہیں. اگر ہو سکتا ہے کسی انسان کو لگتا ہو کہ یہ شرک ہے، کسی انسان کو لگتا ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن اللہ کی مہربانی کو نظر میں رکھیں کہ نا قبول ہونے والا عذر اور نا معافی والا جرم کیا اس طرح اتنا عام ہوگا کہ اس کو کرنے سے انسان، یوں تو پھر ساری انسانیت ہی جہنم میں چلی جائے گی، سارا عالم اسلام ہی جہنم میں چلا جائے گا. فطرت کے خلاف اگر زندگی گزارنے کو کہا جائے گا تو کوئی نہیں اس بات پر قائم رہ سکے گا. تو بہت زیادہ ہمیں ایک وہم میں ڈال دیا کہ ایسا یہ ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے کہ اب آپ ذرا سا بھی، کسی نے آپ کو دعا دے دی، کسی نے آپ کو پانی پڑھ کے دے دیا، کسی نے آپ کو کوئی سورت پڑھنے کو بول دیا، کسی نے آپ کو کوئی آیت پڑھنے کو بول دیا، کسی نے ناد علی پڑھنے کو بول دیا، تو فوراً سے ذہن میں آتا کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے. بہت زیادہ گہرائی سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس وہم سے نکلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کہ شرک توحید کا اپوزٹ ہے. توحید اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو معبود ماننا، اللہ کو خالق ماننا. دین اسلام ایسا دین ہے، اس کو جس ترتیب سے اتارا گیا ہے، جتنا یہ مکمل دین ہے، اس میں شرک کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. یعنی اللہ کی جگہ کوئی اور اللہ بن ہی نہیں سکتا، آپ اسے بنا ہی نہیں سکتے. ایک مسلمان کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کو مان سکتا ہے؟ کیونکہ جو اللہ ہے، جو قادر ہے، جس کا اختیار ہے، ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے کہ جس سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، تو کیسے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے سکتے ہیں؟ اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. پھر آگے کہا کیا جاتا ہے، جی آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پھر آپ جب رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ائمہ اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. کتنی یا غیر اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ اس کی توحید ہم تک پہنچے رسول اللہ کے وسیلے سے. یہ وسیلہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. اللہ اپنی توحید ہم سے منوا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ پسند کیا کہ اس کی توحید، اس کا تعارف، اس کا کلام، اس کی معرفت ہم تک پہنچے تو رسول اللہ کے وسیلے سے. ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کیسا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے یہ سب پتہ چلا؟ ہم اللہ کا کلام ہم تک کیسے پہنچا؟ اب کے مسلمان تو کہہ سکتے ہیں ہمیں اللہ کے کلام سے پتہ چلا. کلام کہاں سے آیا؟ کس نے پہنچایا؟ کیا اللہ نے کسی کو آ کے دیا کسی عام انسان کے ہاتھ میں، یا اس زبان سے ادا ہوا، وحی ہوئی کہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے؟ اب یہاں رسول اللہ کا کتنا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جب اللہ نے کوئی ایسی آیت نازل کی کہ جس میں کل کہہ دو، جو کہہ دو ان کی ذات کے لیے تھا، وہ کہہ دو بھی انہوں نے الگ نہیں کیا، حذف نہیں کیا. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. تو اللہ نے یہ پسند کیا کہ رسول اللہ کے وسیلے سے ہم تک دین پہنچے، تو رسول اللہ کے وسیلے سے ہی دین پہنچا ہے، تو رسول اللہ کے وسیلے سے ہی ہم اللہ تک پہنچیں گے. اور اللہ نے قرآن میں کہا، دیکھیے دنیا کا بھی نظام ہے، اگر کوئی ایک ہی پارٹی کے لوگ ہوں تو وہ ایک دوسرے کے غیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، غیر اللہ کا نام اللہ کے برابر میں نہ لو. بہت ساری باتیں آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے وہمات ڈال دیے گئے ہیں ہمارے ذہنوں میں. وہ غیر اللہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وہ اللہ کی پارٹی والے ہیں، وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کے حزب والے ہیں، وہ اللہ کی پارٹی والے ہیں، یعنی وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، اللہ ان کا غیر نہیں ہے، وہ ایک ہیں. تو
تو جب ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ. اور شرک کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کو سمجھنا ضروری ہوگا. توحید یہ ہے کہ اللہ کی اتھارٹی کو مانا جائے. اب بڑی چھوٹی سی یہاں ایک بات کہ جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے توحید کیا ہے، اللہ کو ایک مانو. اللہ کو ایک مانو. کتنی عجیب بات ہے. کون سا مسلمان ہے جو اللہ کو دو مانتا ہے یا جو دو اللہ مانتا ہے؟ نعوذ باللہ. ہر مسلمان ہی اللہ کو ایک مانتا ہے. توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانو. اللہ تو ایک ہی ہے اور ہر مسلمان یہ کہتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ. اللہ کی اتھارٹی کو ماننا، اللہ کی اتھارٹی کو ماننا توحید ہے. یعنی سارا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار کو ماننا، یہ توحید ہے. اور اللہ کے اختیار میں اللہ کے حکم آ جاتے ہیں، ان احکام کو ماننا توحید ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو ہم سے منوانا چاہتا ہے وہ سب ہم مانیں بغیر کوئی عذر کیے. اللہ جو ہم سے منوانا چاہتا ہے وہ سب مانے. اللہ جن جن کو ہم سے منوانا چاہتا ہے ان سب کو ہم مانیں. یہ ہے توحید. اس کے اختیار کو مانے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کو رحمت للعالمین ہے، اس کے سامنے اف تک نہ کرو، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو. اللہ منوا رہا ہے اپنے رسول کو. تو اب اگر ہم رسول کا احترام کرتے ہیں تو دراصل ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں، دراصل ہم اللہ کو مان رہے ہیں، دراصل ہم اللہ کی اتھارٹی کو ماننے کا حق ادا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو، ان کو ویسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی انہیں اپنے جیسا نہ سمجھو. یعنی اب جو رسول کو اپنے جیسا سمجھے، یہاں شرک آ گیا. کیسے شرک آ گیا؟ کیونکہ اللہ کی اتھارٹی کا انکار ہے. اللہ جن جن کو منوانا چاہتا ہے ان سب کو ماننا توحید ہے. اب بڑے چھوٹے چھوٹے سے وہم. اللہ کا غیر کون ہے؟ اللہ کا غیر شیطان ہے. اللہ کا غیر شیطان ہے. اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی ولی اللہ کا غیر نہیں ہو سکتا. وہ اللہ اللہ کر کے، وہ اللہ کی توحید کو مان کے نبی بنا ہے، وہ اللہ کی توحید پر ایمان لا کے ولی بنا ہے، وہ اللہ کی پارٹی والا ہے. اللہ کا غیر صرف شیطان ہے. اور وہ شیطان کیسے ہے اللہ کا غیر؟ اور شرک کیسے کیا جائے گا؟ کہ کوئی ایسا عمل جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ ہمیں روکتا ہے شیطان ہمیں وہی کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے. یہ سیدھی سی 2 اور 2 4 والی بات. یعنی اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کے آگے، اس شخص کے آگے جھوٹ بول دو، یہ جھوٹ بول دو، وہ جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچ دو. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے نماز پڑھو، شیطان ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے. تو جب ہم اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر، اللہ کی اتھارٹی کو ٹھکرا کر شیطان کی بات مانتے ہیں، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا لیکن میں نے شیطان کی بات نہیں مانی. میں نے نماز چھوڑی ہے، اللہ نے کہا پڑھو، میں نے چھوڑ دی، لیکن یہ میں نے شیطان کے کہنے پہ نہیں چھوڑی. کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. جب ہم اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہیں تو دراصل ہم شیطان کے کہنے پر حکم کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں. دراصل شیطان ہی ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے اس چیز پر عمل کرنے سے. اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی نہیں ماننا چاہتے، اللہ کی مکمل توحید کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے مکمل اختیار کو نہیں مانتے. مانتے ہوتے تو اللہ کا کہنا مانتے. جب ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کا کہنا مانتے ہیں تو اسے شرک کہتے ہیں. اللہ ہمیں خود پر توکل کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم شیطان پر توکل کرتے ہیں. کیسے کہ ہم وہ کام اپنی چال سے کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ پر توکل کرو، مجھ پر امید رکھو. تو ہم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتے ہیں. یہ ہے شرک.
गुनाह शिर्क है। हमें किसी से हसद होता है, हम सब्र करने की बजाय उस पर उल्टे सीधे अमल करवाते हैं, किसके कहने पर? शैतान के कहने पर। ये शिर्क है। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह आहद है। अल्लाह चाहता है कि उसको वाहिद और अहद मानो और इस बात पर ईमान रखो कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की जात के, इबादत के लायक कोई नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह के वली हैं। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं जो भी शख्स पूरे दिल के साथ इन तीन अहकाम पर, इन तीन हुक्मों पर, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पर ईमान रखता है, उसकी जिंदगी में शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं, गुंजाइश हो ही नहीं सकती, शिर्क हो ही नहीं सकता। यानी कोई शख्स मैट्रिक करे, ग्रेजुएशन करे, उसके बाद एमए करे, तो कोई उसे कहे कि तुमने एमए करने को ज्यादा अहमियत दे दी या तुमने एमए बेहतर तरीके से किया, तो वो कहेगा मैंने मैट्रिक पहले किया है, फिर ग्रेजुएशन किया है, फिर मैंने एमए की। यानी वो दर्जा बदर्जा आगे बढ़ा। तो अब हो नहीं सकता कि हम जिस तरह ईमान लाते उसमें कहीं शिर्क का कोई दखल। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी जहाँ अल्लाह है वहाँ और कोई नहीं है। फिर हम कहते हैं मोहम्मद और रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो मोहम्मद जहाँ है वहाँ मोहम्मद से नीचे वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह रहेगा, मोहम्मद मोहम्मद रहेंगे। और फिर हम जब कहते हैं अली वलीउल्लाह, तो अली अल्लाह के वली रहेंगे, रसूल नहीं बन जाएंगे, रसूल अल्लाह के रसूल रहेंगे, अल्लाह नहीं बन जाएंगे। तो जब फजाइल अली बयान होते हैं, अल्लाह ने उन्हें ये सलाहियतें दी है, अल्लाह ने खूबियां अता की हैं और उनका जिक्र करना भी हम पर वाजिब किया है, उससे हिदायत लेना भी हम पर वाजिब किया है। अल्लाह ने इन हस्तियों को इतना कुछ अता किया, इतना इल्म अता, किस लिए अता किया? कि अल्लाह की तौहीद की पहचान। जब रसूल अल्लाह के इल्म से कोई फायदा उठाता है तो वो अल्लाह ताला की तौहीद को समझता है, तौहीद तक पहुंचता है। जब मौला कायनात के इल्म और शुजाअत पर कोई बात करता है तो वो दरअसल अल्लाह की तौहीद तक पहुंचने के रास्ते की बात कर रहा होता है। तो इतना ज्यादा वहम डाल दिया गया हमारे जहनों में कि हम वहमी हो गए हैं कि अब ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसमें शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं निकलती, अगर इंसान ने इस्लाम को सही समझा। और अगर उसे इस्लाम समझ में नहीं आया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ये मत करो शिर्क हो जाएगा, वो मत करो शिर्क हो जाएगा, फलां मत करो शिर्क हो जाएगा। इस्लाम ने तरतीब ही इस तरह रखी है कि शिर्क हो ही नहीं सकता। हाँ, शिर्क तब होगा जब हम अल्लाह का कोई हुक्म ठुकराएंगे, जब अपने नफ्स को अहमियत देंगे, जब अपने नफ्स को खुदा मानेंगे। देखिए, जब हम अल्लाह को अपना खुदा नहीं मानते, अल्लाह की किसी बात को नहीं मानते, तो दरअसल हम अल्लाह को अल्लाह नहीं, अपना अल्लाह नहीं मान रहे, तो उसके मुकाबले में अपने नफ्स को खुदा मान रहे होते। अपने नफ्स की जब मानते तो मतलब हमारा नफ्स खुदा है, क्योंकि माननी अल्लाह की है। अब अल्लाह के मुकाबले में हम किसी की भी मानेंगे, किसी ऐसे की कि जिसका हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुखालिफ हो, तो दरअसल हम उसे अपने अल्लाह की जगह दे रहे हैं। चाहे वो हमारा नफ्स हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो दुनिया की मोहब्बत हो, चाहे वो औलाद की मोहब्बत हो, चाहे वो पैसे से प्यार हो, कोई भी ऐसी चीज कि जो अल्लाह के हुक्म के आड़े आएगी। और हमने दो चीजों में से जहां हमें अल्लाह का हुक्म चुनना है या वो चीज चुननी है, और हमने उस मादी चीज को या किसी भी चीज को चुन लिया, अपने नफ्स को चुन लिया, ये शिर्क हो गया। यानी अल्लाह की जगह हमने किसी और को दे दी, अल्लाह का किसी और को, अपने नफ्स को या शैतान को या दुनिया की किसी चीज को अल्लाह का शरीक कर दिया हमने। ये है शिर्क। कि जब अल्लाह हमें हुक्म देता है कि रिस्क हलाल कमाओ, लेकिन हम दुनिया की मोहब्बत में रिस्क हराम की तरफ चले जाते हैं। जब हमें दो में से चुनना था कि हमने अल्लाह को चुनना है या दौलत को चुनना है, तो हम रिस्क हराम की तरफ बढ़ गए और हमने दौलत को चुन लिया, तो हमने शिर्क कर दिया, क्योंकि हमने अपने अल्लाह की जगह किसी और को दे दी, दौलत को दे दी,
ہم نے اللہ کی جگہ دنیا کی کسی چیز کو دے دی. بعض دفعہ ہم دولت اور دنیا کی چیزوں میں سے ہم کسی انسان کو اتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو حکم اس کے لیے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ اولاد کو اتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس کے لیے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. بیٹی بے حجاب ہے اور اگر باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی بے حجاب ہے، گھر سے باہر جا رہی ہے، باپ اسے حجاب کرنے کو نہیں کہتا کیونکہ اس سے میری بیٹی کا دل دکھے گا یا میری بیٹی برا منائے گی. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے حجاب لازمی ہے. اللہ اور اللہ کا رسول لازمی قرار دے رہے ہیں، لیکن ایک باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے کیسے کہوں کہ وہ حجاب کرے، وہ ناراض ہو جائے گی. میں اپنی بیوی سے کیسے کہوں کہ حجاب کیے بغیر گھر سے باہر نہ جاؤ، بیوی ناراض ہو جائے گی. یعنی کیا ہوا؟ اللہ کی جگہ بیوی کو دے دی، شرک کر دیا. اللہ کی جگہ بیٹی کو دے دی، شرک کر دیا. یہ ہے شرک. اور یہ ہے توحید کہ اللہ کی راہ میں چاہے سامنے دشمن بن کر اپنے خون کا رشتہ بھی آ جائے تو حمایت اللہ کے حکم کی ہوگی، تقلید اللہ کے حکم کی ہوگی، اس خونی رشتے کا لحاظ نہیں ہوگا. یہ ہے توحید، یہ ہے توحید کا تقاضا. اور یہ بہترین توحید ہمیں محمد و آل محمد نے سکھائی. ان سے بہتر کوئی سکھا ہی نہیں سکتا تھا کہ اپنے خون کے رشتوں کو بھی جب انہوں نے اللہ کے مخالف کھڑا پایا تو ان کے دل میں ذرا سی بھی اور ان کے پا استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی، کیونکہ ان کی زندگی اللہ ہے، للہ ہے. یہ ہے توحید کہ انسان خود کو وقف کر دے اللہ کے لیے. یہ ہے توحید کہ انسان للہ زندگی گزارے، اور صرف خود کو نہیں، اپنے مال و متاع کو، اپنی اولاد کو، اپنے زوج کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور ہر چیز کو اللہ کے لیے اپنائے. ہم میں سے آج کون ہے ایسا کہ جو اولاد چاہتا ہے اللہ کے لیے، کہ پروردگار سے دعا کر رہا ہے؟ آج قبولیت دعا کی رات ہے، آج 23 رمضان کی رات ہے. کون ہے کہ جو اولاد اسی لیے چاہتا ہے کہ مجھے اولاد کو اچھی تربیت کر کے اللہ کی راہ میں ہدیہ کرنا ہے، اسی لیے اولاد چاہیے؟ نہیں، ہمیں اپنی دنیا میں اپنا نام بڑا کرنے کے لیے اولاد چاہیے. کون ہے جو دولت للہ چاہتا ہے ہم میں سے؟ کون ہے جو اپنا زوج للہ چاہتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہتا. ہم میں سے کوئی توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا، کوشش بھی نہیں کر رہا. اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو اسے فی زمانہ بے وقوف کہا جاتا. حکم خدا سب سے پہلے رہے. کہاں ہیں ایسے لوگ سوائے محمد و آل محمد کے، یا ان کے چاہنے والوں میں سے جو گزرے صحابہ، ان کے پیارے جو ہماری آنکھوں کا نور ہے، کہ جنہوں نے ایسی زندگیاں گزاری. وہ شہدائے کربلا کہ جن کے لیے حکم خدا پہلے تھا، حکم امام پہلے تھا. انہوں نے اپنی کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ دنیا کی زندگی کو ٹھوکر ماری ہے، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے قبیلے خاندان کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو پہلے رکھا ہے. یہ ہے توحید، اور یہ ہے توحید کے ماننے والے، اور یہ ہے توحید کے منوانے والے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ شرک کیا ہے، کہ اگر حسین کو چھوڑ دیتے تو شرک ہو جاتا، کیونکہ حسین نمائندہ خدا ہے، حسین حجت خدا ہے. حسین کا ساتھ دینا توحید ہے، حسین کو چھوڑ دینا شرک ہے. اور یہ صرف کربلا تک نہیں تھا، آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. حسین کی شہادت پر رونے کے لیے اور حسین کی شہادت اور کربلا کے ذکر کے سامنے عذر تراشنا، حسین کو چھوڑنا آج بھی شرک ہے، حسین کو اپنانا آج بھی توحید ہے. مولا کائنات کے پیچھے کھڑے ہونا آج بھی توحید ہے. اور یہ عین توحید ہے کہ ہم محمد و آل محمد کو چاہتے ہیں، ان سے مودت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی وسیلے سے اپنی بخشش چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. پروردگار ہمیں ان وہموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو وسوسے ڈالتا پھر رہا ہے، اس نے وسوسہ ڈال دیا،
जियारत पढ़ना शिरक हो गया, हत्ता के जियारत करने के लिए जाना, मज़ारात पे जाना शिरक हो गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद को वो मकाम देना जो अल्लाह चाहता है कि उनका मकाम, यही ऐन तौहीद है, क्योंकि अल्लाह ये चाहता है। तौहीद ये है कि हम अल्लाह के हर हुक्म पर अपना सर झुका दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हमें तरबियत की। कुरान कह रहा है कि कुरान ये नहीं कह रहा कि जो अल्लाह तुम्हें दे वो ले लो और जिससे अल्लाह रोके उससे रुक जाओ, बल्कि कुरान कह रहा है और मोहम्मद और रसूल अल्लाह जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। क्योंकि अल्लाह को मालूम है और अल्लाह हमें ये बता रहा है कि रसूल हर उस काम का हुक्म देंगे जिससे अल्लाह की तौहीद की बरतरी हो, और हर उस काम से रोकेंगे जिसमें अल्लाह की तौहीद शामिल ना हो। तो अल्लाह को अपने रसूल पर इतना भरोसा है, मुसलमान को अल्लाह अपने रसूल पर, अल्लाह के रसूल पर भरोसा नहीं। मुसलमान कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल को वसीला बना लिया तो शिरक हो जाएगा, अगर अल्लाह के रसूल से मांग लिया तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि रसूल जो दे वो ले लो, और हम लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि शिरक हो जाएगा। अल्लाह अपना दीन, अपना नाम, अपना कलाम, अपना पैगाम जिसके जरिए पहुंचा रहा है, सब कुछ हमें रसूल अल्लाह से मिलेगा और सब कुछ रसूल अल्लाह से मिला है। अल्लाह का कलाम कुरान जिसे फख्र से हमने अपने घरों में रखा हुआ है, ये भी रसूल अल्लाह हमारे लिए लाए, रसूल अल्लाह ने हम तक पहुंचाया है, अल्लाह से लेकर हम तक पहुंचाया। ये उनका करम है, ये उनका फैज है कि हम सारी जिंदगी भी उस रसूल के इस करम का शुक्र अदा करते रहे और उनका शुक्रिया करते रहे तो नहीं कर सकते कि उन्होंने किस दयानतदारी से कलाम खुदा को हम तक पहुंचाया, तौहीद हम तक पहुंचाई और किस दयानतदारी से समझाई है, नमाज हम तक पहुंचाई, अहकाम हम तक पहुंचाए, और सिर्फ पहुंचाए नहीं करके दिखाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अमल करके दिखाया और हमें समझाया। गुनाह करना शिरक है, मोहम्मद वाले मोहम्मद को छोड़ देना शिरक है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुक्म ना मानना शिरक है, क्योंकि उनका हुक्म अल्लाह का हुक्म है, उनके हुक्म में और अल्लाह के हुक्म में कोई फर्क नहीं होगा। और रसूल अल्लाह वो जो अल्लाह के हुक्म के बगैर कलाम नहीं करते, नुत्क नहीं करते, अपनी नफ्स के लिए अपनी जुबान से कोई बात नहीं निकालते, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। परवरदिगार हमें इन हस्तियों की सही मारिफत नसीब फरमा, परवरदिगार हमें इनकी मवद्दत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। कुरान ने लफ्ज़ मवद्दत इस्तेमाल किया है, मवद्दत का तकाजा किया, मोहब्बत का तकाजा नहीं किया। यही तो फर्क है कि हम मवद्दत करने वाले, लोग मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत दो लोगों से एक साथ भी हो सकती है, मोहब्बत दो मुख्तलिफ लोगों से एक साथ भी हो सकती है, लेकिन पैरवी दो लोगों की एक साथ नहीं हो सकती जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। मोहब्बत हो सकती है कि मुझे इससे भी मोहब्बत है, मुझे उससे भी मोहब्बत है, आपस में चाहे इनके ताल्लुकात जैसे हो, लेकिन पैरवी किसी एक की होगी। मवद्दत का मतलब पैरवी है, मोहब्बत नहीं है। वो और लोग हैं जो कहते हैं हमें इनसे भी मोहब्बत है और हमें उनसे भी मोहब्बत है, और ये हम हैं अहले बैत के चाहने वाले के जो कहते हैं हमें बस इन्हीं की मवद्दत करनी है, हमें इन्हीं की पैरवी करनी है, इन्हीं की मोहब्बत करनी है, और ऐसी पैरवी करनी है जैसे मीसा में तिम्मार ने की है कि उस पैरवी में अपना नफ्स तो क्या अपना घर कुर्बान हो जाए, अपनी औलाद कुर्बान हो जाए, पीछे नहीं हटना। ऐसी पैरवी अल्लाह ने वाजिब की कुरान में। रसूल ने अजर रिसालत मांगा हमसे मवद्दत अहले बैत की सूरत। तो हमें मोहब्बत नहीं, हमें मवद्दत है, क्योंकि हमें हुक्म ही मवद्दत का दिया गया। तो मवद्दत में हम ये नहीं देखेंगे कि मौला हुसैन के साथ मौला हुसैन का हुक्म मानने पर जान चली जा रही है, कहीं शिर्क तो नहीं हो जाएगा, जान तो अल्लाह की दी हुई है। नहीं, हम ये जानते हैं कि हुसैन नुमाइंदा तौहीद है, हुसैन ही तौहीद समझाएंगे, हुसैन ही तौहीद तक पहुंचाएंगे। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा
توحید کی صحیح معرفت کی اور شرک جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی صحیح معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فضل فرما۔ دنیا کو اس آفت سے محمد و آل محمد کے تصدق میں نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان کی زندگی اور ان کی سیرت سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تیرے حکم پر ہمیں ہر اپنی ذاتی خواہش کو قربان کرنے کی، اپنے نفس کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، بالکل ایسے ہی جیسے محمد و آل محمد نے کر کے دکھایا۔ پروردگار ان ہستیوں کی عزت اور احترام، جس احترام اور جس عزت کے قابل ہے یہ، اس طرح اس عزت کا، اس احترام کا، اس محبت اور اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فضل فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما۔ رب العالمین پوری دنیا پر رحم فرما۔ رب العالمین ہماری خواتین کو حجاب جیسی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب پر رحم و کرم فضل فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، اپنے ولی اسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا ارحم الراحمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔